الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو قسمت سے محبت میں رونا جسے آ جائے آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر میں اور کیا مانگوں اے خدا تو ہی مجھے مل جائے محترم سامعین عزیزوں اور بزرگوں پردہ نشین ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی نقل کیا جس کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناچیز کو صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سامعین یہ سب تو ہمیں پتا ہے کہ ہم انسان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور ایسا ویسا انسان نہیں بنایا بلکہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر اعلان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ ہم نے آدم کی اولاد کو باعزت بنایا ہے مکرم بنایا ہے عصمت والا بنایا ہے مقام و مرتبہ رب ذوالجلال نے سب سے اونچا رکھا ہے اللہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے اب بہترین جسے بنایا جاتا ہے عظیم جسے بنایا جاتا ہے جس کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا رکھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خاص کام بھی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خاص کام بھی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کام ہمیں کون سا دیا اس کا بھی تذکرہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ نے جو ہمیں کام دیا اپنی عبادت کا کام دیا اللہ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا بہترین بنا دیا
شکل و صورت بہترین بنائی، اعضا بھی ہمارے بہترین بنائے، ہمارا جسم بھی بہترین بنایا۔ غور کرنے کی چیز ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہمیں بدصورت بھی بنا سکتا تھا، ہمارے اعضا بھی بیکار کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے بہترین بنایا ہے، کیونکہ اس مخلوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا سب سے محبوب، سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم الشان اور سب سے مقام و مرتبہ میں بالا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا تھا۔ تو اللہ نے ہمیں بہترین انسان بنایا ہے، اللہ نے پیدا کر دیا۔ اب جب ہم دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اب ہمارے والدین کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس بچے کو بہترین بنائیں، یعنی اس کی تعلیم و تربیت بہترین ہونی چاہیے، اس کی تعلیم و تربیت بہترین ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک شخص کے بارے میں بیان فرمایا، طلب العلم فریضۃ کل مسلمۃ و مسلمہ، کہ ہر مرد اور عورت کو دینی تعلیم یعنی اسلام کی تعلیم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں، اللہ نے جو اسلام ہمیں دیا، جو دین ہمیں دیا، اس کی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو پہچان نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اس مقصد کو نہیں جان سکیں گے، اور اگر اس مقصد کو نہیں جان سکیں گے تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب واپس جائیں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو ہمیں اللہ کی معرفت اور اللہ نے جو ہمیں مشن دیا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اگر اس مقصد کو حاصل کرنا ہے، اس مقصد کو ادا کرنا ہے، اس مشن کو چلانا ہے، تو پھر اسلام کی تعلیم کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اور آج دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر دینی تعلیم بہت کم ہوتی ہے۔ آج ہم عصری تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کراؤ اپنے بچوں کو، میں یہ کبھی نہیں کہتا ہوں کہ ہندی انگلش اپنے بچوں کو نہ پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، لیکن سب سے پہلے انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم ضرور دلاؤ، اسلام کی تعلیم ضرور دلاؤ، تاکہ اس تعلیم کے ذریعے سے وہ حرام اور حلال پہچان سکے، تاکہ وہ جائز اور ناجائز کے درمیان میں فرق پیدا کر سکے۔ وہ تعلیم ضرور انہیں دلاؤ۔ اگر یہ اسلام کی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہوگی تو پھر ہم حرام اور حلال کے درمیان میں فرق نہیں پیدا کر سکیں گے۔ اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت سے بڑے بڑے پروفیسر اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، لیکن اسلام کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ چیز اسلام کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جب تم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، جب تم نے اسلام کو سیکھا ہی نہیں، تم نے اسلام کو پہچانا ہی نہیں، پھر تم اعتراض کیسے کر سکتے ہو کہ اسلام کی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے؟ اس لیے میرے عزیزو، اسلام کی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ والدین کے اوپر اولاد کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے اوپر 3 حق ہوتے ہیں والدین کے۔ سب سے پہلا حق، جب بچہ پیدا ہو تو اس کا بہترین نام رکھا جائے، لفظ کے اعتبار سے بھی صحیح ہونا چاہیے اور معنی کے اعتبار سے بھی صحیح ہونا چاہیے۔ دوسری چیز اس کی تعلیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مسلمان ہمیں بنایا ہے، اسلام والے گھر میں پیدا فرما دیا ہے، کلمہ وہ گھر کے اندر پیدا فرما دیا ہے، وراثت کے اندر ہمیں ایمان ملا ہے، اس ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے وہ علم ہمارے پاس ہونا چاہیے، وہ علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا حق ہے بچے کا بہترین نام، دوسرا حق ہے اسلام کی تعلیم اس کو دلائی جائے، اتنی تعلیم بہت ضروری ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، اور تیسرا حق ہے اس کی شادی کر دی۔ یہ تین حق اگر پورے کر دیے والدین نے، اب والدین کا حق پورا ہو گیا ہے، اب والدین کے حقوق جو ہیں اولاد کے اوپر وہ چالو ہوتے۔ اسی کے متعلق میں نے حدیث بیان فرمائی تھی جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو تین چیزیں چھوٹے سے جب وہ بولنے لگے اور یہ تم سمجھ لو کہ بچہ یہ آواز سن کر اپنے ذہن کے اندر تھوڑی بہت محفوظ کر سکتا ہے، تب سے اسے یہ تین چیزیں سکھاؤ۔ ان تین چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حب نبیکم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھاؤ۔ اور آج ہم اپنے اولاد کو کیا سکھاتے ہیں؟ چھوٹے سے 3 یا 4 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو اسے کیا سکھاتے ہیں؟ اکثر گھروں کے اندر یہی ہوتا ہے، باپ کہتا ہے کہ بیٹا جاؤ ماں کو مار کے آؤ، ماں کہتی ہے جاؤ بیٹا باپ کے ساتھ میں یہ سلوک کر کے آؤ۔ ہم اسے جب چھوٹے پر سے یہی سکھاتے ہیں اور جب وہ بڑا ہو کر ہمیں لاٹھیوں کے ذریعے سے پیٹتا ہے پھر حیرت کیسے ہوتی ہے؟ پھر حیرت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جو ہم نے سبق اسے چھوٹے پر پڑھایا تھا، بچپن میں پڑھایا تھا، جب اس کا ذہن بالکل صاف تھا، بالکل میموری کارڈ اس کا صاف تھا، جب اس کے اندر ہم نے یہ بھر دیا ہے، اب وہ ہمارے سامنے ظاہر کر رہا ہے، دکھا رہا ہے بڑا ہو کر، تو پھر ہمیں افسوس کیوں ہوتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے قلب کے اندر، اس کے ذہن کے اندر بٹھاؤ کہ یہ ہمارے رہبر ہیں، اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور یہ وہ نبی ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا، اب کوئی نبی ان کے بعد نہیں آئے گا، کوئی نئی رسالت، کوئی نئی شریعت نہیں نازل ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ان کے سامنے رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا کیسا تھا۔ جب یہ چیزیں ہمارا بچہ چھوٹے پر سے سمجھنے لگے گا اور جاننے لگے گا، اس کے قلب کے اندر جب یہ باتیں پہنچیں گی تو یہی اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، یہی اولاد ہمیں پانی بھی دیں گی، یہی اولاد ہمیں کھانا بھی دیں گی، یہی اولاد جب ہمارا سر درد کرے گا ہمارا سر دبائیں گی، یہی اولاد جب ہمارے ہاتھ اور پاؤں درد کر رہے ہوں گے تو یہی اولاد ہمارے ہاتھ اور پاؤں دبائیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنی اولاد کو یہ نہیں سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اس کے ذہن کے اندر، اس کے قلب کے اندر نہیں بٹھائی، تو پھر یہی اولاد ہماری، جو ہمارا آخری وقت آئے گا، بڑھاپے کا جب وقت آئے گا، جب ہمارے ہاتھ اور پاؤں کام نہیں کریں گے، یہی اولاد ہماری ٹھوکر مارے گی، کیونکہ 100% کامیابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اسوے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیم میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت شروع سے ہی اس بچے کے ذہن میں بٹھاؤ۔ آئیے آپ حضرات کو ایک واقعہ سناتا چلوں کہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، کس طریقے سے اپنے بچوں کو پالنا چاہیے، ان کی پرورش کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے آپ کی بستی مدرسہ چلتا ہے، ادارہ چلتا ہے، اسی طریقے سے ایک ادارے کا واقعہ ہے۔
اداروں کے اندر تعلیم ہوتی ہے، پڑھائی لکھائی ہوتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو قرآن و حدیث پڑھائی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھائی جاتی ہے۔